بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سن 1206 جنوری کا مہینہ، محمد غوری کے قافلے کو بہرائچ پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ قبائلی اور شہر کے لوگوں نے قافلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ محمد غوری زندہ باد، قطب الدین زندہ باد، التتمش زندہ باد، خواجہ معین الدین چشتی زندہ باد، بختیار کاکی زندہ باد، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ قافلے سے اترتے ہی مغرب کی نماز کا اہتمام درگاہ شریف کے قلعے میں کیا گیا، جس کی امامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد درگاہ شریف میں داخل ہو کر لوگ حضرت سید سالار مسعود غازی کی مزار اقدس پر حاضری دینے چلے گئے۔ السلام علیکم غازی سرکار کی آوازیں آئیں، فاتحہ پڑھی گئی، دعائیں مانگی گئی۔ محمد غوری نے جہاں پائیدار ہندوستان کی تکمیل کیے جانے کی دعا مانگی، وہیں ارجمند غوری و ارمان شاہ نے قطب الدین کے صحت یابی کی دعا مانگی۔ دونوں فقیر بزرگ مزار اقدس سے چمٹ کر رو کر مسلمانوں اور غریبوں کی بدحالی سے نجات دلانے اور انہیں نیک راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے تھے۔ التتمش نے اپنی دعا میں کہا، اللہ پاک غازی سرکار کے طفیل میں ہمیں ہندوستان میں ایک مضبوط ایمان والی سرکار تعمیر کرنے میں مدد کر، آمین۔ مزار اقدس کا زیارت کر سلطان محمد غوری جب باہر آئے تو باقی فوجی جوان اور دیگر قافلے والے مزار پر حاضری دینے چلے گئے۔ سلطان محمد غوری کے ساتھ چل رہے امیر بہرائچ اور خادم درگاہ حضرت محی الدین نے سلطان سے کہا، حضرت دسترخوان تیار ہے اور آرام کرنے کے لیے قلعے میں آپ کے اور آپ کے رفیقوں کے لیے بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ دولت خانے میں خواتین کے لیے انتظام ہے۔ درگاہ کے احاطے میں خیمے تمام فوجیوں کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔ سلطان نے فرمایا، آج سبھی لوگ یہیں خیموں میں رات گزاریں گے، اگلے روز جس کو جہاں جانا ہوگا جائے گا۔ دسترخوان نماز عشاء کے بعد لگائی جائے۔ اس دوران عوام سے ملاقات کا دور جاری رہا۔ دونوں فقیر حضرات 1 گھنٹے تک مزار اقدس سے چمٹے رہنے کے بعد باہر آئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ خیموں میں چلے گئے، جہاں لوگوں نے پہنچ کر مرید ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ دسترخوان پر چلے گئے۔ ایک خیمے میں قطب الدین کے علاج میں حکیم سلیمان مشغول تھے۔ انہوں نے امیر بہرائچ محی الدین کو بلایا اور ان سے درگاہ شریف کے علاج کے طریقے دریافت کیے۔ محی الدین نے بتایا، حضرت ہم لوگ دریائے جن کا پانی منگا کر اسے پھونک کر دیتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کو شفا دے دیتا ہے۔ دراصل یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دریائے جن کے پانی کی حفاظت جن حضرات کرتے ہیں۔ یہ نیک جن ہیں جو نیک لوگوں کو شفا دیتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ حضرت قاصد بھیج کر دریائے جن کا پانی منگوا لیجئے، اور موقع اچھا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی موجود ہیں، ان سے درخواست کی جائے گی وہ قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ یہ پانی پیتے ہی حضرت قطب الدین کی صحت میں سدھار آ جائے گا۔ حکیم سلیمان نے 2 گھڑ سواروں کو دریائے جن سے پانی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ادھر محفل سما شروع کر دی گئی تھی، قوالی کی دھن بج رہی تھی،
دونوں فقیر قوالی پر جھومنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان و ان کے رفیق حضرات قوالی سن رہے تھے۔ حضرات یہ قوالی کا سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ ہر روز محفل سماع منعقد کی جاتی رہی۔ زباں جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔ نبیوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا، نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا، نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا، نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا۔
قریب 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ قطب الدین کی صحت اب تک کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس دوران قطب الدین نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دیے جانے کا منشا محمد غوری سے ظاہر کیا تھا۔ شہر کے لوگ حضرت معین الدین چشتی و خواجہ بختیار کاکی کو لے کر حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیزوں کے مزاروں کی زیارت کرانے لے گئے تھے۔ یہ مزار اقدس شہر بہرائچ کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے قریب آدھا منزل دور سترک بارہ بنکی میں واقع سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید سالار ساہو غازی کی درگاہ پر بھی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ ان لوگوں کی واپسی میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران قطب الدین خواتین کے ساتھ درگاہ شریف پہ بیٹھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ محمد غوری نے التتمش امیر محی الدین کو لے کر قلعے اور دولت خانے کا معائنہ کر لیا تھا۔ دونوں فقیروں کی واپسی پر درگاہ شریف میں امیر محی الدین نے زیارت خاص کا اہتمام کیا۔ درگاہ کے نال دروازے پر سید سالار مسعود غازی کی تلوار، کپڑوں و قرآن کی زیارت کرائی گئی۔ بہت ہی لمبی شمشیر جس پر کلمہ طیبہ لکھا تھا، قلمی قرآن جس کی لمبائی 1 ہاتھ سے 1.5 ہاتھ تک رہی ہوگی، کپڑوں میں صدری جس پر قرآن کی آیتیں لکھی تھیں، خون کے داغ بھی تھے۔ امیر محی الدین نے بتایا آج سے قریب 200 سال پہلے محض 19 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس عمر میں قرآن کی آیتیں لکھی یہ صدری پہننے والے اس بزرگ کے جوش جہاد کا کیا عالم رہا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد محمد غوری جوش میں آ گئے تھے اور اپنی تلوار نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد فضا میں اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج گئی تھی۔ فضا میں ہزاروں تلواریں چمک رہی تھیں۔ محمد غوری نے اگلے ہفتے تمام عوام کو درگاہ شریف میں طلب کیا۔ بتایا میں یہاں سے رخصت ہونے سے قبل آپ لوگوں سے آخری خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے درگاہ میں موجود خانسامہ لوگوں کو بلا کر انہیں تمام انعامات سے نوازا اور بتایا کہ ہم لوگ سالندار گوشت و خمیر کی روٹی نہیں جانتے تھے، کلا اور پایا پھینک دیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں نے اتنا لذیذ پایا کھلا کر بتا دیا ہے یا دنیا میں عظیم کھانا ہے۔ اس کے ساتھ بہرائچ کے خانسامہ لوگوں نے پلاؤ بنانا غزنی کے خانسامہ سے سیکھا تھا۔ جانور ذبح کر کے کھلیا کر اس کے پیٹ میں چاول رکھ کر پوری راش پیڑ سے لٹکا کر نیچے الاؤ جلا دیا جاتا تھا۔ صبح پلاؤ تیار ہو جاتا تھا۔ لکڑی کی چمچ سے چاول اور چاقو سے گوشت کھاتے تھے۔ آخر بہرائچ سے رخصت کا وقت آ گیا۔ محمد غوری نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت سے کئی سبق حاصل ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ زندگی میں اگر موقع ملا تو یہاں ایک بڑا قلعہ تعمیر کرواؤں گا اور یہیں آ کر قیام کروں گا۔ میں اپنے سپہ سالاروں سے کہوں گا قریب میں پہاڑوں کے اس پار منگول علاقوں کو فتح کریں۔ تبت پر ہندوستان کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہرائچ کو مرکز بنا کر پہاڑوں کی طرف کوچ کریں۔ اس کے بعد سبھی حضرات سے دعا کے لیے کہا گیا۔ دعا کے بعد محمد غوری نے کہا، لاہور پہنچتے ہی شہزادی ترکان شاہ کا نکاح التتمش کے ساتھ، نشان شاہ کا نکاح محمد بختیار خلجی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ شہزادی لخت جگر غوری کا نکاح عثمان غوری کے ساتھ
ہم غزنی میں کریں گے۔ اس کے بعد قافلہ بہرائچ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے لوگ محمد غوری زندہ باد، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ کافی دور تک رخصت کرنے چلے گئے تھے۔